آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ایک انسان شراب پیتا ہے تو اس کے اندر نفسانی خواہشات پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ایک انسان شراب پیتا ہے، اس کے ہوش و حواس قائم نہیں رہتے۔ ایک انسان شراب پیتا ہے، وہ بے حیا ہو جاتا ہے، وہ بے غیرت ہو جاتا ہے۔ شراب پینے والا اپنی رقم کو، اپنے مال کو ضائع کرتا ہے، اس طرح وہ غربت کی چکی میں پسنے لگتا ہے۔ شراب پینے والے کو اگر شراب نہ ملے تو وہ اپنی ساری زندگی کا اثاثہ شراب کی ایک بوتل پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی مذمت فرمائی۔ ماں کی گود میں شراب کی عادیوں کے دل میں میرے آقا نے شراب سے نفرت پیدا فرما دی۔ جانتے ہیں آپ اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے جان بوجھ کر کے، یعنی شراب کو وہ جانتا ہے کہ یہ شراب ہے اور شراب کو جان بوجھ کر کے کسی نے ایک گھونٹ شراب کا پیا ہوگا اور اس کے بعد توبہ کرنے سے پہلے وہ مر گیا ہوگا، یعنی اس نے ایک گھونٹ صرف شراب کا پیا اور توبہ کرنے سے پہلے یعنی توبہ کا موقع نہ ملا، توبہ نہ کر سکا اور وہ مر گیا۔ اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب وہ مرے گا تو اس کی قبر میں اس کے چہرے کو یا تو سور کی طرح کیا جائے گا یا تو بندر کی طرح کیا جائے گا، اور جب وہ قیامت کے دن اٹھے گا اسی حالت میں اٹھے گا۔ اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب وہ قیامت کے دن اٹھے گا، کون؟ جس نے صرف ایک گھونٹ زندگی میں شراب کا پیا اور توبہ نہیں کی، تو اس پر پیاس کی اتنی شدت مسلط کی جائے گی، اس کو ایسا پیاسا کیا جائے گا کہ پیاس کی شدت کی وجہ سے اس کی زبان اس کے سینے پر لٹک رہی ہوگی اور وہ پانی پانی پکارے گا، وہ پانی پانی چلائے گا۔ اللہ کے پیارے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب وہ پانی چلائے گا، پانی پانی کا نعرہ لگائے گا، تو اس وقت اس ایک گھونٹ پینے والے شرابی کو، یعنی جس نے زندگی میں صرف ایک گھونٹ پیا ہوگا، اس کو پانی کے بدلے میں جہنمیوں کا کھولتا ہوا پیپ اور جہنمی بچھوؤں کا زہر اس کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث مبارکہ کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب اس کو جہنمی بچھوؤں کا زہر اور جہنمیوں کا کھولتا ہوا پیپ پینے کے لیے دیا جائے گا، تو چونکہ وہ پیاس کی شدت سے بے چین ہوگا، پیاس کی شدت سے بے تاب ہوگا، پیاس کی شدت سے بے قرار ہوگا، تو وہ جلدی سے اپنے منہ کے قریب کرے گا اور اس کو پینے کی کوشش کرے گا، تو جیسے ہی وہ جہنمیوں کا کھولتا ہوا پیپ اور جہنمی بچھوؤں کا زہر اپنے منہ کے قریب کرے گا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جہنمی بچھوؤں کے زہر کی وجہ سے اس کے چہرے کا گوشت جھڑ جھڑ کر کے گرے گا۔ وہ زہر اتنا خطرناک ہوگا کہ اس کے چہرے کا گوشت جو ہے اس کے چہرے سے جھڑ جھڑ کر کے گرے گا۔ وہ رو کر کے کہے گا، ہائے مجھے تو پیاس لگی ہے، ہائے مجھے تو پیاس نے بے تاب کر دیا ہے، مجھے تو پیاس نے بے چین کر دیا ہے، اور پیاس کے بدلے میں مجھے پانی کی بجائے یہ کیا دیا جاتا ہے؟ اس وقت فرشتے اس سے کہیں گے، نادان، کیا تو نے دنیا کے اندر شراب کا ایک گھونٹ نہیں پیا تھا؟ یہ اسی کا بدلہ ہے۔ مجھے بتاؤ، جب شراب کا ایک گھونٹ پینے پر یہ سزا ہوگی تو اللہ اکبر، جو روزانہ اس وقت تک بستر پر نہیں جاتے، جو شراب کی بوتلیں منہ کے اندر نہیں ڈال لیتے، بوتل بھر بھر کے شراب نہیں پی لیتے، نشے کے اندر چور نہیں ہو جاتے، اس وقت تک لوگ بستر پر نہیں جاتے، لوگ یہ سمجھتے ہیں اگر شراب پی کر بستر پر جائیں گے تو چین کی نیند آئے گی، اسی لیے تو لوگ شراب پیتے ہیں۔ لوگ شراب اس لیے پیتے ہیں اگر فلاں قسم کی شراب پیئیں گے تو چہرے کا حسن بڑھے گا،
چہرہ خوبصورت لگے گا، چہرے کا رنگ گلابی ہو جائے گا۔ اس طرح سے بہت زیادہ اشتہارات آتے ہیں ٹی وی پر، اور پتہ نہیں کس کس انداز سے نوجوانوں کو ورگلایا جاتا ہے۔ اگر اس قسم کی شراب پیو تو اس سے جسم موٹا ہوتا ہے، فربا ہوتا ہے، چہرہ خوبصورت ہوتا ہے، چہرے کا رنگ گلابی ہوتا ہے۔ نادانوں سن لو، کیا تم نہیں جانتے جب کسی جانور کو ذبح کرنا ہوتا ہے تو پہلے اسے خوب کھلایا جاتا ہے، اسے خوب پلایا جاتا ہے۔ وہ بیچارہ جانور سمجھتا ہے کتنی مجھ پہ شفقت کی جا رہی ہے کہ مجھے کھلایا بھی جا رہا ہے، مجھے پلایا بھی جا رہا ہے، مگر وہ نہیں جانتا اس تھوڑی دیر کی غذا کے بعد ہمیشہ کے لیے میری گردن پہ چھری چل جائے گی۔ اسی طرح سے اگر کوئی شراب پی کر کے اپنے چہرے کو یہ سمجھتا ہے کہ خوبصورت بن جائے گا، تر و تازہ نظر آئے گا، چند لمحوں کی خوبصورتی کے لیے انسان چند بوتلیں شراب کی اپنے حلق کے نیچے اتارتا ہے، اور چند دن ایک مصنوعی چہرے کی رنگت اگرچہ گلابی ہو بھی جائے تو ہو جائے، مگر اس کے بعد ہمیشہ کے لیے چہرہ، وہ جو چہرہ پہلے گلاب کی طرح تھا، وہ مرجھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح، اگر دنیا میں پیاس زیادہ لگ جائے تو انسان پیاس کی شدت سے دم توڑ دیتا ہے، قیامت کے دن تو دم بھی نہیں ٹوٹے گا، قیامت کے دن تو موت بھی نہیں آئے گی۔ کیسی وہ سزا ہوگی، وہ چہرے کا رنگ، اللہ اکبر، چہرے کا گوشت جھڑ جھڑ کر کے گرنا۔ اور ایک بات یاد رکھ لو، جو چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس میں کبھی شفا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، حرام میں شفا نہیں ہے۔ جب آقا نے فرما دیا حرام میں شفا نہیں ہے تو نہیں ہے۔ اگر تم شراب پیو گے تو کبھی شفا یاب نہیں ہو سکتے، کبھی صحت مند نہیں ہو سکتے، کبھی تندرست نہیں ہو سکتے، کبھی توانا نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ شراب انسان کو انسٹالمنٹ پر تباہ کرتی ہے، شراب انسان کو قسطوں پر مار دیتی ہے، نشہ انسان کو ہلاک کرتا ہے، نشہ انسان کو تباہ کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اگر کسی کی سوچ یہ ہو کہ میں شراب پیوں گا تو چین کی نیند آئے گی، یاد رکھنا اگر چند گھنٹے بے ہوش ہو بھی گئے، اگر چند گھنٹے مدہوش ہو بھی گئے تو نشہ اترنے کے بعد پھر ٹینشن ڈبل ہو جائے گا، بے قراریاں ڈبل ہو جائے گی، بے چینیاں ڈبل ہو جائے گی۔ آؤ اگر چین کی نیند سونا چاہتے ہو تو میں تمہیں نسخہ دے دوں، میں تمہیں نسخہ بتا دوں۔ میرا کریم فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے۔ یہ ذکر اللہ کیا ہے؟ ذکر اللہ کی تعریف کیا ہے؟ ذکر اللہ کسے کہتے ہیں؟ جس سے دلوں کو چین ملتا ہے، جس سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ مفسرین نے کہا ہے اللہ اللہ کہے تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، لا الہ الا اللہ کہے تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، مگر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ذکر اللہ محمد عربی کا نام ہے،